رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ ہمارے تمام اکابرین کی باتیں بہت ہی جاندار اور تجربات کا نچوڑ، بے شمار احادیث کا نچوڑ اور بہت سی باتوں کا خلاصہ ہوتی ہیں، یعنی دین کی حکمتیں بھری ہی ہوتی ہیں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت آپ کے بڑوں کے طریقے پر ہے، اور جب بے برکتی ہوگی تو لعنت آخر امتی، میری امت کے آخر لوگ اولہا، پہلوں کو لعنت کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ نئے لوگ پرانوں کو غلط کہیں گے۔ چنانچہ آج یہی ہوتا جا رہا ہے کہ جس کو 4 حرف پڑھ لیے ہوتے ہیں وہ خود بڑا بن جاتا ہے، جس نے 4 حرف پڑھ لیے ہوتے ہیں وہ خود کو پتہ نہیں کیا افلاطون سمجھنے لگتا ہے۔ تو دین کی جو اصل ہے وہ فرما برداری ہے۔ جب تک مزاج میں فرما برداری نہ ہو تو معلومات کا نام دین نہیں ہے۔ کائنات بنائی اور کائنات بنا کر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی خدمت کے لیے، حضرت انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بہت کچھ دیا میں نے، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، زمین بچھونا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ تمہارے سامنے باغات ہیں، یہ تمہارے سامنے نہریں ہیں، یہ تمہارے سامنے اگتے ہوئے پھول اور پھل ہیں۔ صبح ابھرتا ہوا سورج ہے اور شام کو غروب ہوتا ہوا سورج ہے، دن کو بجلیاں برساتا ہوا سورج اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جانے والا سورج ہے۔ پھر تمہارے اوپر بادلوں سے سائبان کیا، ایک موسم کو معتدل کیا، اور پھر اس کے بعد انہی بادلوں سے ایک بارش برسائی، انہی بادلوں سے ہم نے اولے بھی برسائے، انہی بادلوں سے ہم نے ایسا پانی برسایا جو تمہاری فصل کو جلاتا نہیں، تمہاری فصل کو بنا دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور یہ بھی سمجھایا کہ سورج کتنا بڑا اور طاقتور ہے لیکن ہے تمہارا خادم، چاند کتنا خوبصورت اور کیسا طاقتور ہے لیکن ہے تمہارا خادم، زمین کی حرکت کتنی عظیم الشان اور کتنی طاقتور ہے، سونے بھرے ہوئے ہیں، چاندی بھری ہوئی ہے، اور اناج اور غلہ اس میں بھرا ہوا ہے، اور اس میں تیل اور پیٹرول اور پتہ نہیں کیا کچھ زندگی کا سامان ہم نے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ تمہاری خدمت کے لیے بھرا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ تمہاری خدمت کے لیے بھرا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، کہ تمہاری خدمت کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، انسان کی خدمت کو دیا یہ سب چیز۔ تو جب اس میں انسان کی خدمت ہے، انسان اس کے پیچھے کیسے لگے؟ تو آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ ایک لمبی ایک فہرست ہے کہ ان کو من طین سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ایک پتلا بنایا، وہ پتلا ایسا جو کھنک رہا تھا، یعنی ٹک ٹک جیسے مٹکے کے اوپر مارتے ہیں
تو اندر سے ایک خالی ہونے کی آواز آتی ہے. ایسے آدم علیہ السلام کے اندر سے ایسی آواز آتی تھی. پھر جب ہم نے ان کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم نے ان کے اندر روح پھونکی. جب روح پھونکی تو پھر ہم نے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے روح پھونکو تو اس پہ سجدہ کرنا ہے. اور دوسری جگہ تفصیل ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ان کو کیوں پیدا کریں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ اللہ جی آپ کو نائب بنانے کی کیا، ہم ہیں آپ کی خدمت کے لیے، ہم ہیں آپ کی خدمت نہیں، ہم ہیں آپ کی تسبیح کے لیے، تقدیس کے لیے. خدمت تو اللہ کی کیا ہو سکتی ہے، اللہ خدمت سے مبرہ ہے، آزاد ہے. تو اللہ ہم ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے موجود ہیں، آپ کو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم، ضرورت کی کیا بات ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے اللہ رب العزت نے ساری زمین کا ایک نظام ان کے لیے مسخر فرمایا، اور وہی نظام حضرت انسان کے لیے، یعنی آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے. یہی نظام ہے، یہ نظام اللہ نے چلایا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے بنے. اس نظام کے ساتھ اللہ نے ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جوڑا ہے، مجھے آپ کے ساتھ، آپ کو میرے ساتھ، مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ، مجھے میری اولاد کے ساتھ، میری اولاد کو میرے ساتھ، میرے ماں باپ کو میرے ساتھ، میرے دوستوں کو میرے ساتھ، میرے بھائیوں کو بہنوں کو میرے ساتھ، مجھے اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، ہر ایک کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے. ایسے آپ کو آپ کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، آپ کو آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ، آپ کے بیوی بچوں کو آپ کے ساتھ، ایسے ہر فرد کو اللہ رب العزت نے جوڑا ہے. اور اس جوڑنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے ایک مرتبہ اور مقام رکھا ہے، اور یہ مرتبہ اور مقام انسان کی سعی اور کوشش کے اوپر موقوف ہے کہ انسان کتنی کوشش کرتا ہے اور کتنی سعی کرتا ہے. اللہ اکبر. انسان کی یہ کوشش انسان کو بناتی ہے، یاد رکھیے. جتنی انسان کوشش کرتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث ہوتا تھا اور بشر حافی اس درس حدیث میں آتے تھے. اب بشر حافی ہر درس حدیث کے بعد ایک جملہ فرمایا، بھائی اس کو دروازے کو بند کر دو، آپ توجہ سے سنیں نا، آپ کیا پاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے ادو زکات الحدیث، فرماتے ہیں لوگوں حدیث کی، آپ بیٹھ جائیں، عجیب ہے آپ آگے آگے بیٹھے ہوں، وہ لوگ بغیر ٹیک کے بیٹھے ہوئے، آپ بڈھے ہو گئے کیا. فرماتے تھے ادو زکات الحدیث، کہ جو حدیث سنی ہے نا اس کی زکات ادا کرو. ما زکات الحدیث، کہ زکات حدیث کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں زکات ہوتا ہے 40واں حصہ، 1 روپے کا 40واں حصہ، 100 روپے کا 40واں حصہ، یعنی 2.5%. تو کم از کم حدیث پہ اتنا عمل کر لو کہ وہ اس پڑے ہوئے کا کوئی 2.5% ہو جائے، پڑے ہوئے کا 2.5% تو ہو جائے نا، اتنا تو عمل کر لو. ایسا نہیں کہ سب حدیث پڑھ لیا، رٹا لگا لیا، یاد کر لیا، اس کو پس پوچھ ڈال دیا. اللہ رب العزت نے انسان کو ممتاز بنایا اس کے علم کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ اس کی کوشش کو لگایا. اور کوشش میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی چیز انسان کا ایمان اور عقیدہ. ایمان اور عقیدہ یہ انسان کو ممتاز کرتا ہے جانوروں سے، انسان کو ممتاز کرتا ہے کافروں سے، انسان کو ممتاز کرتا ہے جہنمیوں سے. دیکھو ملائکہ کا عقیدہ بھی ہے لیکن ان کے عقیدے میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کے عقیدے میں دوسرے بھی شامل ہو سکتے ہیں. ملائکہ کے عقیدے میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، انسان کے عقیدے میں دوسرے بھی شامل ہو سکتے ہیں. چنانچہ انسان کو ایک عقیدے کا پابند بنایا کہ اس کو اس عقیدے کے مطابق چلنا، اور اس کے ساتھ
اس کے ساتھ انسان کے عوارضات لگا دیے کہ یہ عارضہ تیرے ساتھ اس طرح جوڑا ہے، یہ عارضہ تیرے ساتھ اس طرح جوڑا ہے، ان عوارضات کو انسان کے ساتھ جوڑا۔ جس چیز میں مجھے آج بات کرنی ہے، اور وہ چیز بڑی اہم ہے، اور میری اس بات کا دوسرا حصہ ہے جس کی میں نے یہ تمہید باندھی، پتہ نہیں آپ حضرات بور ہو گئے، سمجھ میں آئی نہیں آئی۔ دیکھو جی، دوسری چیز ہے انسان کے عوارضات میں انسان کی اخلاقیات۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے عوارضات میں دوسروں سے کلیش کرتا ہے، مد مقابل آتا ہے، اس کی بات بری لگتی ہے، اس کی بات اچھی لگتی ہے، اس کی بات بہت اچھی لگتی ہے، اس کی بات بہت ہی بری لگتی ہے، اس کی بات سے اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے نظریے سے اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے معاملات سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس حد تک ہے، لیکن ہمارے محکموں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری خانقاہوں میں آگ لگی ہوئی ہے بد اخلاقی کی، بد اخلاقی سے آگ لگی ہوئی ہے۔ اختلاف رکھنا اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان سے اختلاف رکھ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دشمن آ رہے، تعداد 3000 ہے اور ہم صرف 1000 ہیں، کیا کریں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مشورہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں۔ ہاں جی، آپ مشورہ دیجیے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، یا رسول اللہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ ہو، کہ آج تک ایسا ہوا کہ جب بھی کسی نے ہمارے اوپر حملہ کیا، غزوہ بدر میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، احد کے اندر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، چنانچہ خندق کے اندر جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو مسلمانوں نے دفاع کیا خندق کھود کے، اس لیے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اہل مدینہ بن کے، اہل مدینہ والوں نے مدینے کے اندر رہ کر دفاع کیا ہے تو ہم فتح یاب ہوئے ہیں، اور جب ہم نے باہر جا کے مقابلہ کر کے دفاع کیا ہے تو ہمیں شکست ہوئی ہے۔ لہذا مجھے مناسب یہی لگتا ہے کہ ہم مدینے میں رہ کے جنگ لڑیں، مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی یہ مشورہ ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت انس بن نضر، یہ حضرات کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کرنے سے مزہ نہیں آئے گا، ہم نے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور ہم مدینے سے باہر جائیں گے اور باہر جا کے ہم مقابلہ کریں گے، ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نے یہ مشورہ، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کہ ایک گائے ذبح ہے، اس کا خون ہر طرف بکھرا ہوا ہے، اور دوسرا دیکھا کہ میری تلوار کے دندانے، میری تلوار کی جو دھار ہے اس پر دندانے بنے ہوئے ہیں، یعنی دیوار جو ہے وہ ٹوٹنے والی ہو چکی ہے، میری جو تلوار ذوالفقار ہے۔ تو کہا کہ کیا تعبیر ہے؟ کہ یہ تعبیر ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میرا کوئی قریبی عزیز، اس کی شہادت ہوگی جو بہت ہی کوئی قریبی عزیز ہے، لہذا محتاط ہو جائیں اور باہر نہ جائیں۔ تو پھر بھی صحابہ پیغمبر کا خواب سننے کے بعد صحابہ کرام نے اختلاف کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے اور زرہ باندھ کر آئے تو انس بن نضر کو کہا کہ بھی تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی منشا تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ کرے، تم نے اختلاف کیوں کیا؟ حضرت حمزہ کو تنبیہ ہوئی
کہ بھئی مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، ایک رائے تھی، مجھے اس رائے سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، جیسے ہمارے فیض میں سویٹر پہنا ہوا ہے نا، تو اور یہ ہوتی ہے ایک زرہ، اور جس کو ناقص زرہ کہتے ہیں، اور جیسے کوٹ پہنا ہوا ہے نا آپ نے، یہ کوٹ اس طرح کی لوہے کی جالی بنا لیں، لوہے کی جالی جیسے ہماری کھڑکیوں کے سامنے لوہا کی جالی وہ بالکل باریک ہوتی ہے، لیکن جیسے جو عام طور پہ فیشنیبل قسم کے لوگ کڑا سا پہنتے ہیں نا، زنجیر بنی ہوتی ہے، تو اس زنجیر کی آپ پوری قمیض بنا لیں، پوری ایک شرٹ بنا لیں، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی، ایک زرہ اس کے بعد پھر 2 زرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی اور باہر تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا، مکمل تسلی تھی۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت انس ابن نضر دونوں کہنے لگے اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کی منشا کے خلاف نہیں چلنا چاہیے تھا، ہمیں مدینے کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایک نبی کو روا نہیں کہ وہ کسی ارادے سے اسلحہ پہن لے اور اس کو وہ بلا وجہ ہی اتار دے، لہذا اب جو مشورہ ہوا ہے اس کے مطابق ہی چلا جائے گا۔ کتنا بڑا اختلاف رائے ہے جی، کتنا بڑا اختلاف رائے ہے، لیکن اختلاف رائے ہونے کے باوجود حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نادم نہیں ہونے دیا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نادم نہیں ہونے دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا جی تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، کہ تمہاری وجہ، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کے گھر والوں کو کوئی آپ نے ایسی بات نہیں کی۔ چنانچہ ایک شخص تھے جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث یہ نئے آئے تھے، تو ایک شخص کو امام ابو حنیفہ سے شدید اختلاف تھا، تو وہ ہر جمعے کو امام ابو حنیفہ کی شان میں طرح طرح کی باتیں کرتا، تو انہی کے مسلک کے ایک عالم نے کہا کہ اس کو نہ کیا کرے، اختلاف رکھے، علمی مسئلے کی حد تک رکھے، اس سے اوپر نہ کرے۔ کہ جی کہنے لگے چھوڑو بھی تم کمزور لوگ، میرے پاس دلائل ہیں، میرے پاس سب چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ شخص، مجھے یقین ہے کہ یہ شخص مرتد ہو کے مرے گا، حالت ایمان پر نہیں مرے گا۔ کہ جی اچھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ قادیانی لابی نے حملہ کیا، علمی حملہ کیا، اور مختلف لوگوں سے مقابلے کیے، اور مختلف لوگوں سے مقابلے میں سب سے آگے یہ آدمی تھا، اور یہی آدمی سب سے پہلے قادیانی بن گیا۔ اور جب لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا کہ بھئی یہ آدمی 16 سال سے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہی قادیانی ہو گیا، اور آپس میں جھگڑا ہوا اور کوئی چوٹ لگی اس کے سر پر، یہ وہیں گر کے مر گیا، تو لوگ آئے اس عالم کے پاس، بھئی یہ تو قادیانی ہو کے مرا ہے، حالانکہ زندگی بھر یہ سارا مسجد مدرسہ کا کام قادیانی ہو کے مرا کیسے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایمان پہ خاتمہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کبھی اپنے ایمان پہ اکڑنا نہیں چاہیے، کبھی اپنے ایمان پر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلیم الا ذو عسرۃ، یا لا حلیم الا ذو عسرۃ، کہ انسان بردبار اس وقت بنتا ہے جب اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، کہ مجھ سے غلطی کیسے ہو گئی، مجھ سے کمی کیسے ہو گئی، مجھ سے یہ کیسے ہو گیا، مجھ سے وہ۔ آپ نے فرمایا نا انسان کے اندر حلم اس وقت تک نہیں آ سکتا، برداشت کا حلم بہت اونچا، بے غلام حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاصلت تھی، انسان میں حلم، برداشت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہ کیا کرے، جہاں لگے جی مجھ سے کمی ہو گئی ہے کہہ دینا چاہیے جی غلطی ہوگی، لیکن کہا کہ بھئی آپ کو کیسے پتا کہ یہ شخص کفر پہ مرے گا؟ کہ ابو حنیفہ سے ہمارا اختلاف علمی ہے، لیکن اس بات پہ ہم متفق ہیں کہ ابو حنیفہ ولی اللہ ہے،
اس بات پہ اتفاق ہے، ابو حنیفہ کی ولایت پہ کوئی شک نہیں، علم میں اختلاف۔ چنانچہ میں بات جو شروع کی تھی نا وہ یہ کہ عالم بن جانا، اللہ والا بن جانا آسان ہے، یعنی ایک خاص بھی میں نے خلاف شریعت کام پہ نہیں عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے یہ آسان۔ حضرت تھانوی نے فرمایا لیکن انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ انسان بنتا ہے جب انسان دوسروں سے معاملات کرتا ہے، جب اس کے معاملات دوسروں کے ساتھ کھلتے ہیں پھر اس کے ساتھ چیزیں آتی۔ تو ابو حنیفہ سے اختلاف علمی ہے لیکن ابو حنیفہ کی ولایت پہ کوئی شک نہیں۔ چنانچہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے کسی میرے ولی اللہ سے مخالفت اور اختلاف کیا، لڑائی کی، جھگڑا کیا، مقابلے میں آ گیا۔ اختلاف کا منع نہیں ہے، اختلاف صحابہ نے نبی سے کیا، نبی کے سامنے صحابہ کی کیا شان ہے؟ کوئی شان نہیں۔ صحابہ کی جو شان ہے نبی کے بعد ہے۔ جتنا بڑا درجہ ہے ابو بکر صدیق کا وہ پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے، کتنا بڑا درجہ عمر فاروق کا وہ پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے، حضرت خالد بن ولید کا جتنا بھی بڑا درجہ و طبقہ ہے وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، صحابہ کا جتنا بڑا درجہ و طبقہ ہے وہ سب درجہ و طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کی وجہ سے۔ تو صحابہ کی تو اللہ کے نبی کے سامنے کوئی شان نہیں ہے نا، لیکن صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، تو اختلاف کوئی منع، اختلاف ہو جانا کوئی منع، کوئی مذاق۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب، تنیا بار کی لائٹ آن کرو بیٹا، لوگ مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نا ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا، تو حضرت تھانوی نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ آیا حضرت مفتی شفیع صاحب کے پاس، کہ میں نے حضرت تھانوی سے مسئلہ پوچھا اور حضرت تھانوی نے یہ جواب دیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ میری رائے اس کے برعکس ہے۔ کہ بہت اچھا۔ حضرت تھانوی کے پاس گیا کہ آپ کے مرید نے یہ مشورہ دیا، مسئلہ بتایا، آپ نے یہ مسئلہ بتایا، کہ شفیع آ جاؤ۔ حضرت مفتی اعظم ہندوستان تھے اس وقت، بلایا اور آئے اور آ کے جناب حدیث پہ کیا دلائل ہیں، اپنے دلائل دیے۔ حضرت تھانوی نے اپنے دلائل دیے، 7 دن تک دلائل چلتے رہے، 7 دن تک دلائل چلتے رہے، اور 7 دن کے دلائل کے بعد حضرت تھانوی نے فرمایا دیکھو، اچھا دلائل شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ دیکھو میرے شیخ ہونے کا لحاظ نہیں کرنا، جو علمی اختلاف ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا، اس کو اپنی جگہ پر پکا۔ ہاں اصلاح کے حوالے سے شیخ سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، طریقہ تعلیم کے بارے میں استاد سے اعتراض نہیں ہو سکتا، طریقہ تربیت کے بارے میں والدین سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ہم سے آپ علمی اختلاف رکھیں، علمی اختلاف کی اجازت نہیں۔ آپ نے تو جی ہماری تربیت غلط کی، تو ابھی ٹھیک کر لو نا بھائی، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک کر لو۔ یہ میرے والد صاحب ایسے ہیں، ان کے ساتھ تو میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں، مجھے 6-7 منٹ کا کلپ بھیجا، وہی ان کا وجود ایسا ہے، ان کا مزاج ایسا، ان کے جسم سے بدبو، ان کے یہ اور وہ ایسا ویسا۔ میں نے کہا اسی تعلیم کو تو ہم منع کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، اتنے بڑے آدمی بن گئے ہیں، اسی تعلیم کو تو ہم منع کرتے ہیں۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ارے ان کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ کو پتہ ہے جنریشن گیپ ہے، بچوں اور ماں باپ کے دماغ کے درمیان ایک فرق ہوگا۔ پوری زندگی باپ اس کو لے کے اسپتالوں میں گھوما ہے، اس کے پیمپر اتارے، اس کے پخانے دھوئے ہیں، اس کی صفائی کی ہے، اس کا خیال رکھا ہے، پوری رات بچہ نہ سوئے تو باپ نماز سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا ہے، اور یہ اتنے زمانے کے بعد کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ لوگوں کو ہمارا احساس ہی نہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے۔ اللہ نے جو قرآن میں تعبیر کی، علامہ قرطبی نے نا اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جناح کہتے ہیں پر کو،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذل کہتے ہیں پھیلا دینے کو، ان کے سامنے اپنے پر پھیلاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کے پر تو ہوتے نہیں، والدین کے سامنے یوں جھکنا تو جائز ہی نہیں، سر جھکانا جائز نہیں۔ اورنگزیب عالم وہ ملا دو پیازا کے زمانے میں بادشاہ تھے، بادشاہ جہانگیر، تو بادشاہ جہانگیر کے پاس جب یہ آئے تو بادشاہ جہانگیر کہنے لگا تو نے میرا ہاتھ کیوں نہیں چوما، تو نے میرا ہاتھ کیوں نہیں چوما؟ کہا کہ شریعت مرد کو 3 ہاتھ چومنے کی اجازت دیتی ہے، شریعت مرد کو 3 مردوں کا ہاتھ چومنے کی اجازت دیتی ہے۔ پہلا مرد اس کا والد ہے، تو میرا باپ تو نہیں ہے، ایسے ہی بولا انہوں نے۔ پھر دوسرا مرد اس کا سسر ہوتا ہے، تو میرا سسر بھی نہیں، اور تیسرا آدمی اس کا استاد ہوتا ہے، تو میرا استاد بھی نہیں، تو تیرا ہاتھ کیوں چوم؟ ملا دو پیاز بہت مزاحی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی تھی، وہ مزاح کے اندر اپنے مرتبے اور مقام کو چھپا کے چلے جاتے تھے۔ تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، علامہ قرطبی نے کہ جب پرندے کا شکار کرتے ہیں اس کو گولی لگتی ہے تو وہ جو گرتا ہے تو وہ پر پھیلا کے گرتا ہے، یعنی وہ شکاری کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے بے بس ہو جاؤ، بے بس ہو جاؤ، کر لو، ذبح کرنا ہے ذبح کر دو، کاٹنا ہے کاٹ دو، غصہ ہونا ہے غصہ ہو جاؤ۔ جو تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جس شخص نے دنیا کو اپنے اشاروں پہ نچایا ہے، جس شخص کے آنکھ کے ابرو کا محتاج ہے یہ دنیا، جو صرف آنکھ کا اشارہ کرے اور ہم جان دے دیں، وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہے اور عجیب و غریب فرما برداری دکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مصلی پر ہوتا اور میری ماں کہتی یا محمد آ، مجھے بلاتی، میں نماز فرض نماز توڑ کے چلا جاتا۔ آج پتہ نہیں کدھر سے آئی تھی کدھر چلی گئی، ہاں کیا ہوا؟ ہم بتا رہا تھا کہ وہ شخص قادیانی ہو کے مرا، کہ کیا ہوا کہ یہ ولایت کے اوپر اختلاف، البتہ اختلاف آپ کر سکتے ہیں، اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں، والدین سے آپ علم میں اختلاف کر سکتے ہیں، ان سے جی ہمارا بچہ جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے ہم کیا کریں، جو اس سے بات کیجیے، اس سے کو بیٹا آپ یہ ثابت کر دو کہ آپ کے لیے یہ لڑکی بہت اچھی ہے، ہم آپ کی شادی کرائیں گے۔ میں تو سائے روز آتے ہاں مفتی شفیع صاحب کے میں بتاتا ہوں، اس طرف آتا ہوں، جزاک اللہ خیر، آپ نے یاد دلا دیا، میں تو ذہن سے نکل گیا تھا۔ تو کیا ہے جی بیٹی کہہ رہی ہے میں نے تو فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی آپ اس کے ساتھ بیٹھو، اس کو بیٹا ثابت کر دو کہ یہ لڑکی آپ کے لیے بہترین ہے، ثابت کر دو یہ لڑکا آپ کے لیے بہترین ہے، ہم آپ کی شادی کر دیں۔ اگر ثابت نہ کر سکو ظاہر بات ہے پھر آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اختلاف کرنا ہے کرو، لیکن شیخ سمجھ کے اختلاف نہیں کرنا، علمی اختلاف ہے، میری رعایت نہیں رکھنا۔ 7 دن کے بعد حضرت تھانوی فرماتے ہیں، معارف القرآن میں لکھا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے میں تیرا اور میرا اختلاف ہے، اب اس سوال پوچھنے والے کی مرضی ہے وہ میری رائے پہ عمل کرے یا تیری رائے پہ عمل کرے۔ تو فرمایا کہ وہ کمبخت میری رائے پر ہی چل پڑا، کہ میری رائے پر ہی اس نے عمل کیا۔ تو شیخ اور مرید میں بھی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار اور تدبیر میں فلاں کام ایسے کرنا فلاں کام ویسے کرنا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ شیخ کہتے جی مسجد ایسے بناتی ہے، مرید کہتے جی مسجد ایسی نہیں بننی چاہیے، ایسے بننی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی غطفان اور دیگر قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، وہ لوگ بیٹھے ہوئے یوں جیسے یہ ہاشم بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے، یوں ٹانگیں پکڑ کے نا یوں بیٹھے ہوئے چودھریوں کی طرح، یہ تو 2 ٹانگیں بیٹھی ہوئی، یہ چودھری 1 ٹانگ پکڑیں گے یوں کر کے نا ایسے بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے۔ تو 7 بن معاذ نے دیکھا بھائی
ان کو کرام میں حضرت سعدین، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ دونوں یہ چودھری بن کے کیوں بیٹھا ہوا؟ خیر تجھے سیدھا کرتے ہیں، خیر یہ چودھری بن کے بیٹھا ہوا۔ کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میں نے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ یہ لوگ میدان چھوڑ کے چلے جائیں تو ان کو مدینہ کی 1 سلس کھجوریں ان کو دے دی جائیں گے۔ تو سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا میری ایک رائے ہے، میری ایک رائے ہے، اور اس رائے کے اندر میں نے تمہارا بھلا سوچا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچا۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے بتوں کو پوجا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے کفر کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے سارے وہ غلط کام کیے جو آپ نے ہم سے چھڑوائے ہیں۔ آج انہی سے دب کر ہم صلح کر لیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس رائے سے اختلاف رکھتے، اور اس پرچے کو لیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے ساری شیعی کو مٹا دیا، سب کچھ مٹا دیا، اختلاف کیا، لیکن عزت، ادب، احترام کہیں جانے نہیں دیا۔ ہماری معاشرت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے مزاجوں میں معاشرت نہیں رہ رہی، محض اختلاف کی بنیاد پر نہ کبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ ادھر سے ایک بات میں اختلاف ہو گیا اور کسی سے اگر کوئی واقعتاً غلطی بھی ہوگی اب وہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا، اس سے کم پر ہم سانس نہیں لیتے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ پر حق ہے، غلطی ہونا اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن اخلاق کسی صورت خراب کرنا جائز نہیں ہے۔ انسان کو انسانیت کے معراج یہ 2 چیزیں دلاتی ہیں، ایک ایمان اور یہ ایک اخلاق۔ ابن ابی دنیا کی روایت ہے ما اقل من السماء اقل من الیقین ومکارم الاخلاق، کہ آسمان سے 2 چیزیں بہت کم نازل ہوئی، ایک ایمان کم نازل ہوا ہے کہ مومن بھی مومن تو ہوتا ہے لیکن اس کا صحیح ایمان و اعتقاد اللہ کی ذات کے ساتھ بہت کم جڑتا ہے تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم یہ تو پڑھتے ہیں لیکن اصل اعتقاد ہمارا دوائی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اصل اعتقاد ڈاکٹر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے ڈاکٹر نہیں آئے گا تو کیا بنے گا، ڈاکٹر علاج کرے گا تو کیا بنے گا، فلاں بندہ پیسے نہیں دے گا تو کیا بنے گا۔ مصیبت کے وقت میں ہم بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں، تکلیف کے وقت میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں، چھوٹی سی بات کے اوپر اتنی طبعی بات ہے، انسان ٹینشن میں تکلیف میں آ جاتا ہے، لیکن اپنا یقین زیادہ اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ میں بات اس میں نہیں کرنا چاہتا، میں بات زیادہ کرنا چاہتا ہوں یقین کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے۔ آج بڑی سخت ضرورت ہے، ہمارے اندر اخلاق تباہ ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے اسی سے ملتی جلتی بات کی تھی، آج میں اس تناظر میں کر رہا ہوں۔ اخلاق تباہ ہوتے ہیں بدگمانی سے، بدگمانی سے۔ جب انسان کے مزاج میں بدگمانی آتی ہے، وجہ کیا؟ عاجزی نہیں، انکساری نہیں، انکساری عاجزی کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ جب انسان کے مزاج میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، بدگمانی اس کے اخلاق کو گندا کرتی ہے۔ کہ پہلے تو انسان اپنے دل میں سوچتا ہے نا، پہلے انسان اپنے دل میں دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، جب کمتر سمجھتا ہے دوسرے سے بدگمان ہوتا ہے، بس راستے تباہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ 2000 خانقاہیں اس شخص کی، 2000 خانقاہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں شیخ، کون سا شیخ ہے جس کی 10-12 سے اوپر خانقاہیں؟ 2000 خانقاہیں اس شیخ کی، 30,000 احادیث زبانی یاد ہیں۔ لوگ پورا ہفتہ سفر کر کے آتے تھے ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنید بغدادی جن کے مریدین میں شامل ہیں، شبلی جن کے معتقدین میں شامل ہیں، وہ کتنا بڑا نام ہوگا۔ قرآن مجید کو 7 قرات کے ساتھ یاد ہے، لیکن کیا ہوا، ایک کنویں پہ پانی پی رہے تھے تو وہاں کچھ عیسائی عورتیں آئیں، اللہ اکبر، اور ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، کیسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کیسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔
ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ کسی سفر میں گئے تو سفر سے واپس آئے تو انہوں نے وہاں پر بت بنتے ہوئے دیکھے تھے، اور بت بنتے ہوئے دیکھے تو ان بتوں کے بارے میں کچھ باتیں کہیں جو کہ غیر مناسب تھی۔ تو وہیں ایک بڑے مفتی صاحب موجود، فرمایا کہ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک عیسائی عورت کا مذاق اڑایا تھا، اللہ نے اسی جیسی ایک عیسائی لڑکی کے پیچھے لگا دیا۔ فرمایا کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی، دل میں آئی، زبان سے نہیں کہی، دل میں یہ باتیں ہے، کیسے لوگ ہیں کہ مٹی اور پتھر کے بتوں کو عیسیٰ سمجھ کے اس کی پرستش کر رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں کہ سلیب کے اندر طاقت سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسی بات کہی تو فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے میرے سینے سے ایک چڑیا اڑ کے باہر نکل گئی۔ اذان کے لیے کھڑا ہو، اللہ اکبر، تو حی علی الصلاۃ کا، تو ایک لڑکی کو دیکھا، وہیں اذان چھوڑی، اس لڑکی کے پیچھے چلے گئے۔ پورے مریدین پیچھے ہیں، حج کے سفر میں، جی حج کا سفر کتنا مقدس سفر ہے، حج کے سفر میں ہے، اللہ رب العزت نے ایمان چھین لیا۔ شبلی آئے ہیں اور جنید بغدادی آئے ہیں، مریدین آئے ہیں پیچھے پیچھے، اور حضرت آگے آگے اس لڑکی کے گھر پہ پہنچے، گھر کا دروازہ بجائے، جی مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، نکاح کر دوں گا، پہلے عیسائی بن جاؤ۔ کہ جی بن جاتا ہوں عیسائی، ایمان چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لے، ایمان چھوڑ کے عیسائیت۔ دوستو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ اللہ کی دین ہے، اس پہ ڈرتے رہنا، اس پہ جو ڈرتا رہے گا وہ بچے۔ الایمان بین الخوف والرجع، متقدمین متاخرین سب کہتے ہیں ایمان خوف و رجا کے درمیان کی کیفیت ہے۔ ایمان نہیں میں کانسٹنٹ ہو گیا جی، کوئی ضرورت نہیں ایسی، ایمان اس کا نام نہیں ہے میں تو پکا ہوں۔ میں ایمان بین الخوف والرجع، ڈر لگنے کا، ڈر ہے تو مطلب ایمان سلامت ہے، اگر ڈر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کہیں سے لیکیج ہو رہا ہے، کہیں سے تباہی مچ رہی ہے، کہیں سے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ الایمان بین الخوف والرجع، ڈر ہے، لگ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، امید بھی ہے ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابو عبداللہ جی ایمان چھوڑ دیا، کفر اختیار کیا، ہمیں کیا پتا، آج تم دھوکہ دینے کے لیے، ان کو کیا پتا شیخ کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا محدث کیا ہوتا ہے، وہ تو کہنے لگے آج تم مسلمان ہوئے، آج تم ہمارے مذہب میں داخل ہوئے، کل دوبارہ مسلمان ہو جاؤ تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو پھر کیا کرنے جی بتاؤ جی، 1 سال تک خنزیر چراؤ، 1 سال تک سور چراؤ۔ ارے بھائی ہم لوگ تو ایسے نارمل سے لوگ ہیں، کوئی خوشبوئیں تو ہمارے پاس اتنی نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہے کہ بدبو بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی نا، بدبو بھی نہیں ہوتی۔ جو خنزیر ہے نا، آج کل تو فارمنگ ہوتی ہے خنزیر کی، اس زمانے میں جو خنزیر ہوا کرتے تھے یا جنگل میں جو خنزیر ہوتا ہے اس کی خوراک نہ پتے ہوتے ہیں، جیسے آج میں کتاب الصید پڑھا، کتاب الذبائح پڑھا رہا تھا، یہ کتاب الاضحیہ، تو اس میں ایک فصل ہے، فصل ما لا یحل وما یحل، وہ ایسی چیز جو کہ حلال ہے اور ایسی چیز جو کہ حرام ہے۔ اس میں 2 علامات ہیں، ایک ہے ذوناب جس کے 2 لمبے لمبے دانت نکلے ہوتے ہیں، اور ایک ہے مخلب۔ ذوناب اور مخلب ان دونوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اب ذوناب میں بلی بھی آ جاتی ہے، کتا بھی آ جاتا ہے، شیر بھی آ جاتا ہے، چیتا بھی آ جاتا ہے، تمام کے تمام سبائے آ جاتے ہیں، تمام کے تمام درندے اس میں آ جاتے ہیں، ایسے پھاڑنے والے جتنے پرندے ہیں سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں، جمع کر دی نا 2 لفظوں کے اندر۔ لیکن خنزیر نہ تو ذوناب ہے اور نہ مخلب ہے، خنزیر کے دانت بھی نہیں، کاٹنے والے جو دانت ہوتے ہیں خنزیر کے نہیں ہوتے، اور خنزیر کا پنجہ بھی نہیں ہوتا جی، پھر کیوں حرام؟ پھر حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر جو ہے نا، خنزیر پاخانہ کھاتا ہے، خنزیر کی اصل خوراک جیسے ہماری اصل خوراک روٹی ہے نا، بنگلہ دیش والوں کی اصل خوراک چاول ہے، ایسے اس کی اصل خوراک پاخانہ ہے، چنانچہ
جو لوگ جنگل میں کسی خنزیر سے واقف ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے خنزیر آنے والا ہے. کیسے پتہ چلتا؟ 50-60 فٹ دور سے اس کی بدبو آتی ہے. اس کے جسم سے کتنی بدبو، گھٹیا قسم کی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو اچھی خاصی دور تک محسوس ہے. ابھی چونکہ فارمنگ ہے تو فارمنگ میں دوسری چیزیں کھلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بدبو کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے اس کے جسم میں بدبو، اس کے جسم میں بدبو ہوتی. تو اب دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیا اور کسی چیز کو حرام کیا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے وجوہات رکھی، لیکن وہ وجوہات کبھی ہم تک پہنچتی کبھی نہیں پہنچتی. اب یہ انہی بدبودار خنزیروں کے ساتھ گزارے اور 1 سال گزارا. یہ کیا نفاست ہوگی اور کیا ایک مومن ہونے کے ناطے صفائی ستھرائی. اور اتنے بڑے شیخ ہوں وہ سنتوں سے کبھی پیچھے ہٹیں گے؟ کبھی خوشبو لگانا اور اس کو مسواک کرنا کبھی اس کو بھولیں گے؟ کبھی یعنی عصا جیسی ایک سنت عادیہ، اس عصا جیسے سنت عادیہ کو نہ چھوڑنے والا آدمی وہ کیسا ہوگا؟ چنانچہ 1 سال گزرا. جب 1 سال گزرا تو جنید بغدادی تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، عصا سے ٹیک لگائی ہوئی ہے. پوچھا کہ شیخ کیا ہوا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، انتظار میں ہوں سال پورا ہونے. شیخ آپ قرآن کے حافظ تھے اور ایسے حافظ تھے، آپ کو کوئی قرآن یاد ہے؟ کیا نہیں. کہا کچھ یاد ہے. کہاں؟ کیا یاد ہے؟ کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دینا اس کو قتل کر دو. لہذا میرا بھلا چاہتے ہو تو مجھے قتل کر دو. کہ آپ کو 30,000 احادیث بما روایت کی یاد تھی، تو اس میں سے کچھ یاد ہے؟ کہ کوئی یاد نہیں ہے، سوائے ایک یاد ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو. کہا شیخ ہوا کیا تھا؟ کہا کیا ہونا ہے، ایک عیسائی کو حقیر سمجھ لیا تھا، اللہ نے مجھ سے ایمان سلب کر لیا. آپ لوگوں کے ذہن میں بھی جب ان کو پتہ ایمان سلب ہو گیا تو پھر بڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اصل میں یہی مسئلہ ہے نا، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے. جس تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. تو جس پہ گزرتی ہے اس سے پوچھو نا. یہ نہیں پتا لڑکوں کو فلمیں دیکھنا گناہ ہے، یہ نہیں پتا نوجوانوں کو کہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا حرام گناہ کبیرہ ہے، پھر کیوں کر رہے ہوتے؟ اللہ توفیق سلب کر لیتے. کر کے دکھا، ہٹ کے دکھاؤ اس سے. نہیں، اللہ نے جب توفیق پناہ مانگے اللہ سے اس دن سے کہ اللہ نیک اعمال کی توفیق سلب کر لے، اس کے لیے بڑی ہمت لگانی پڑتی ہے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، پھر وہ توفیقیں ملتی ہیں. ورنہ جس چیز کو اللہ چھین لے انسان اس کو کبھی دے نہیں سکتا. اس کے بارے میں اعتراض ہوگا، اشکال ہوگا، مخالفت ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ سب چیز ہوگی. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ اللہ توفیق جب چھین لیتے، اور توفیق ملتی ہے انکساری اور عاجزی سے. وہی شخص عاجزی اور انکساری میں جنا سے یہاں بیٹھ کے رونا شروع ہوئے اور کہا جاؤ تم حج پہ جاؤ. کہا کیسے جائیں آپ کے بغیر؟ یہاں سے نکلے ہیں، 3 دن کا سفر طے کیا تو دریا دجلہ کے کنارے دیکھا شیخ غسل کر رہے ہیں. کہا شیخ کیا بنی؟ کہ وہ جو تم سے بات کر کے اللہ کے سامنے رویا تھا وہ رونا بند ہی نہیں ہوا، شاید وہ رونا اللہ کو پسند آ گیا. جنید، اللہ نے مجھے میرا ایمان واپس کر دیا. اللہ اکبر. کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کی جائے جس سے لہجے میں حقارت پیدا ہونا شروع ہو جائے. کسی کے ساتھ ایسا معاملہ اور برتاؤ نہ کیا جائے جس میں یہ ثابت ہو کہ ہم آپ کو نیچ سمجھتے ہیں، ہم آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں، آپ اس قابل نہیں ہو کہ میں آپ سے بات کروں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. میں آپ کو کیا بتاؤں، میری نماز کا وقت ہو رہا تھا، ایک صاحب آئے. آپ کو کیا بتاؤں، لمبا سا قد اس کا اور آنکھوں میں عجیب ویرانی، پریشان. کہ جی کیا جی مشورہ کرنا ہے؟ میں کہا بھائی میری
موٹر سائیکل بھگاؤں گا، 20 منٹ میں مسجد میں پہنچنا ہے، نماز کا وقت ہے. میں تو نہیں ان سے مشورہ کروں، یہ حضرت کے خلیفہ وغیرہ وغیرہ، ان کے حوالے کیا اور وہ مجھے کچھ کہہ رہے، لیکن ظاہر بات ہے جب مولوی کی اذان ہوگی اس کے بعد وہ کسی کی نہیں سنتا. میں نکلا وہاں سے، میں نے پوری کیا مسئلہ تھا آپ کو، میں کہنے لگے کہ ابھی میں نے بھی جانا تھا. حضرت کو بتاؤ بھی انہوں نے ضروری مشورہ کرنا ہے. یہ حضرت کو بتایا، حضرت نے کبھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، حضرت 20 منٹ پہلے اٹھتے تھے، تو ایسا کرو حضرت میر صاحب کے پاس لے جاؤ، جو پریشانی ہے دعا کروا دو، کل ہی آ جائے مشورے کے لیے. یہاں سے نکلے، حضرت میر صاحب نے جلدی نماز پڑھی اور جلدی نماز پڑھ کے حضرت ڈائلیسس کے روم میں جا رہے تھے. تو جب ان کو لے کر پہنچے تو حضرت نے فرمایا جی کیا مسئلہ ہے؟ حضرت دعا کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے ساتھی دعا، یعنی ہم میں سے کسی نے مشورہ نہیں دیا، صحیح، کیونکہ نماز کا وقت یہ وہ سب تھا. حضرت میر صاحب ڈائلیسس کے لیے جا رہے ہیں. جن کو پتہ ہے ڈائلیسس کیا چیز ہوتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کتنی تکلیف دہ مرحلے والی. حضرت نے کہا حضرت تو آپ سے دعا کروانے آئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تو کہا اچھا بیوی کا مسئلہ لگ رہا ہے. کہا جی حضرت. کہ تنہائی کرو. سب سے کہا تم لوگ چلے جاؤ. ان کو لے کے اکیلے کمرے میں 1.25 گھنٹے کا مشورہ دیا. اس دن ایسا صدمہ ہوا کہ ہمیں تو اخلاق قریب سے بھی نہیں گزرے. یہ اخلاق اور فہم جو عاجزی انکساری اللہ نے ان لوگوں کو دی تھی وہ ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرے. ہم کسی اپنے ماتحت کو، اپنے کسی چھوٹے کو حقارت سے کہہ جاتے ہیں، بول جاتے ہیں. یہ اخلاق کے بالکل خلاف. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جتنا مخالف ہو اس کو اتنی توجہ دو. ہم یہ باتیں سنتے ہیں اس کے لیے اپنے لیے نہیں سنتے. ہاں دیکھو جی اس نے مجھے توجہ نہیں دی، ہاں جی دیکھو اس نے مجھ سے بات نہیں کی، ہاں جی دیکھو اس نے مجھ سے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا. اور شکایتیں بھری ہوتی ہیں اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے دینی جن سے سروکار ہی نہیں ان کی شکایتیں بھری ہوتی ہیں. جب ان کے گھر گئے انہوں نے صحیح سے نہیں بلایا، ہم تو ان سے بات ہی نہیں کرتے، یہ ہمارے ساتھ یہ کر دیا. اخلاق مومن کے اخلاق. اس لیے تو نہیں فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے. اخلاق معمولی بات تو نہیں، اپنے غصے کو دبا کے بیٹھ جانا. ارے جس نے گالی دی اس سے پیار سے بات کرنا، یہ تو اخلاق ہے. جس نے آپ کو غصہ ہے، جی میری تو ساس سے بنتی نہیں، میری مناسبت ہی نہیں میری ساس سے، میری بھابھی سے مناسبت نہیں ہوتی، میری فلانی سے مناسبت بھی. وہ ٹھیک ہے آپ کی مناسبت نہیں ہوتی، لیکن آپ ان کو مخاطب تو اچھا کر سکتے ہیں. آپ ان کو مخاطب، آپ ان کو عزت تو دے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ. میں ایک مسجد میں گیا، وہاں پر میرا بیان تھا، میرے بیان کا پوسٹر لگا ہوا ہے، اشتہار لگا ہوا ہے، صحیح ہے. اور وہاں پر تبلیغی جماعت آئی، اس جماعت پر انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے بیان کا اعلان کر دیا. اب میں تو ہماری مسجد میں اس پہ تو جھگڑا ہو گیا تھا، میرے سامنے کی بات ہے. بہت بڑے شیخ آئے ہوئے تھے، ہم نے کہا بھائی یہ کیا طریقہ ہے، آپ لوگوں نے اعلان کیوں کیا اسپیکر پہ شروع ہو گئے. میں نے کہا لے بھائی شاید اس دن میں نے کسی کو حقیر سمجھا تھا، آج میری خیر نہیں. اب یقین کیجئے اس مولوی صاحب نے جو بات کی ہے کمال کی بات. ہاں کہ ماشاءاللہ آج ہماری مسجد میں 2 کام ہوں گے، اصلاحی بیان بھی ہوگا، تبلیغی بیان بھی ہوگا. اصلاحی بیان بھی ہوگا، تبلیغی بیان بھی ہوگا. جو اصلاحی بیان سننا چاہتے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو تبلیغی بیان سننا چاہتے ہیں وہ ادھر چلے جائیں، اور اس کے بعد سارے بیٹھ کے کھانا کھا کے جائیں. یعنی اتنے خوبصورت انداز میں. اور اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ کہ وہ اس کام کی بھی عزت کرتے تھے، اس کام کی بھی عزت کرتے. دل سے مجھے نظر آیا، مجھے اپنے اندر کھوٹ نظر آیا، کمی نظر آئی ہے، میں اندر سے صحیح نہیں ہوں.
یہ میں شاید اس کام کی میں صحیح سے عزت نہیں کرتا جیسے یہ شخص عزت کر رہا ہے. عجیب چیز سمجھ میں آئی. پھر ایک اور مسجد میں جانا ہوا. ایک بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم اور بڑے پاکستان کے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے. ان کی مسجد میں گیا اور حضرت کے ساتھ تھوڑا سا کام تھا. تو 10-15 بندوں کی ایک گیدرنگ تھی اور اس میں ایک تقریب تھی چھوٹی سی جس میں ان کا بیان تھا. جیسے بالکل خاموشی ہے نا یہاں پر، ٹھیک ہے، نیچے بچوں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، لیکن یہ بچے یہاں پہ شور مچانا شروع کرتے تو کیا ہوگا؟ یہاں شور مچے تو کیسی آواز آئے گی؟ اب یہاں بیٹھے ہوئے اور وہ صاحب وہاں اپنے چند مریدوں کو لے کر بیٹھے. اب ان صاحب جو مریدوں کو لے کے بیٹھے تھے ان کی اس بڑے عالم دین کے سامنے کوئی ویلیو نہیں، یعنی کوئی جانتا بھی نہیں. اب کیا ہے، یہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے اور اونچا اونچا ذکر کرا رہے. نقشبندیہ کا جو ذکر اونچی اونچی آواز، وہ اونچا اونچا ذکر کر رہے ہیں. پہلے یہ پڑھو پھر یہ. میں چونکہ مجالس میں بچپن میں بہت شریک ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ زور سے اللہ زور سے کہتے، وہ کئی دفعہ ایسے تو بندے ڈر بھی جاتے. تو وہ میرا کزن تھا، ایک دفعہ گاؤں سے آیا تو میں نے کہا وہ بڑے بزرگ ہیں ان کی مجلس میں جاتے. تو وہ اندھیرے میں آنکھیں بند کریں، کہتے ہیں زور سے اللہ، کہتے ہائے اللہ، اٹھ کے بھاگا. تو وہ ویسے بھی ذکر کریں. آپ یقین کیجئے انہوں نے بیٹھ کے یہاں پہ ذکر کیا ہے. مجھے غصہ آ رہا تھا اور میں نے ان کے ماتھے پر ایک شکن نہیں دیکھی. میں نہیں ایسی بات کرتا لیکن میں قسم اٹھا کے کہ میں نے ایک شکن نہیں دیکھی اس شخص کے ماتھے پر، ایک شکن نہیں دیکھی. ارے تم روزانہ کرتے ہو یار، آج باہر چلے جاؤ نا. میرے ذہن میں جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ بھی کہہ سکتے تھے آپ باہر چلے جائیں. میں نحیث الانسان تو دونوں برابر ہیں. میری نظر میں یہ بڑے عالم میں ہو سکتا ہے، دوسروں کی نظر میں وہ بڑے عالم. تو اخلاق ایسی چیز ہے جس میں مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی انسان کہیں جا کے کامل نہیں ہوتا. میں گیا ہوں مینا کے خیمے میں. ہمارے پاس ایک مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حافظ منیر صاحب، یہ وہ شخص ہیں کہ اگر کسی نشست کے اندر یہ بیٹھے ہوں، اور آپ کو میں صرف ایک اہمیت بتاؤں، یعنی اتنے بڑے آدمی، مجھے پتہ نہیں تھا، بالکل بھی پتہ نہیں تھا. ان کے خادم سے میری ملاقات میں نے کہا بھئی یہ موقع ہے اور وقت بھی ہے بہت سارا، میری ملاقات کروا دو حضرت سے. تو کہا ٹھیک ہے. فلاں موقع بعد چونکہ وہ خیمہ بڑا خاص ہے، وہاں ہر کوئی جا نہیں سکتا، اور اب یہ نہیں سمجھ لیں کہ پیزے وہاں بٹ رہے ہیں. یہاں پہ جو 3-3 ہزار کا پیزا ملتا ہے وہ وہاں فری میں بٹ رہا ہے. ان کے خیموں کا کیا حال ہوگا؟ خیر ظاہر تو ہر کوئی نہیں جا سکتا. خیر وہ مجھے لے کے گئے، میرے ساتھ ایک اور ساتھی زبردستی جڑ گئے. بہت اچھا کیا وہ جڑ گئے میرے ساتھ، بہت فائدہ ہوا. اب یقین کیجئے اتنا بڑا انسان ہے، اتنا بڑا انسان، میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے مجھے اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. آج تک ہم نے یہ سنا تھا کہ نصیحت کرنی ہے برابر بیٹھ کے کرو وغیرہ وغیرہ. وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں مجھے کہہ، میں وہ باتیں نقل نہیں کر سکتا. جو باتیں مجھے کہہ کے اوپر بٹھایا میں پانی پانی ہو گیا. اور پھر نیچے بیٹھ کے انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اللہ اکبر. میں نے کہا حضرت ایک گزاری، مجھے آپ کی اجازت میں ریکارڈ کر. نا 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 نا، یہ نہیں کرنا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے. خیر وہ باتیں تو ظاہر بات ہے میرے پاس امانت ہے، میں کسی کو نہیں سنا سکتا. البتہ ایک بات انہوں نے جو فرمائی تھی وہ قابل نقل بھی ہے اور میرے خیال میں وہ سنانی بھی چاہیے. فرمایا کہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس جس کو دوسرے کی پرواہ کرنا کہتے ہیں، جس کو دوسرے کی رعایت کرنا کہتے ہیں، وہ ہم نے اخلاق کا حصہ نہیں سمجھا. دوسرے کی رعایت کرنا، مدارات کرنا، دوسرے کے لیے تھوڑا سا قربانی دینا، اس کو ہم نے اخلاق سمجھا ہی نہیں. اس کو ہم نے سمجھا یہ میری مرضی ہے.
فرمایا اور بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمانے لگے کہ مولانا سعید احمد خان صاحب کی عمر ہے 97 برس، 97 کی 87، یہی مجھے صحیح سے یاد نہیں، 97 یا 87 یہ عمر ہے حضرت کی. اور 3 دن کا اجتماع تھا آسٹریلیا کے اندر. تو ہم بھی حضرت کے ساتھ تھے اور 3 دن میں آنا جانا، 3 دن کا اسکیجول مکمل طے تھا کہ 3 دن میں یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے یہ ہونا. پہلے دن ایک جماعت آئی 11 آدمیوں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں مولانا سعید احمد خان صاحب سے، لیکن ہم ایسے ملنا چاہتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ وہاں کے آسٹریلیا کے میزبان سارے حضرت کے ساتھ ہوتے تھے، تو سب کے اوقات طے تھے. تو ان کے لیے وقت ملا تیسرے دن، اجتماع کا تیسرا دن. تو طے ہوا کہ اجتماع کے تیسرے دن ان کو وقت دینا ہے. چنانچہ تیسرا دن آیا، وہ 11 بندوں کی جماعت آئی جو آسٹریلیا کے نیشنل تھے، اور وہ آئے ہیں تو حضرت ان سے ملنے جا رہے. فرمایا کہ غالباً جمعے کا دن تھا، یہ اتوار کا دن تھا. نماز کے بعد حضرت نکلے ان کے پاس، تو سائڈ میں نا ایک 14 سال کا لڑکا کھڑا ہو، پینٹ پہنی اس نے، اور اس نے دور سے کہا مولانا میں نے آپ سے ملنا ہے، انگریزی میں اس نے کہا. تو حضرت نے کہا کہ بھی بلاؤ اس کو. بلایا. ابھی کیوں ملنا ہے؟ میرے پاس وقت دیا ہوا بیٹا، آپ بتاؤ. تو کہا حضرت میری والدہ ہے نا، یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا وہ کون ہے، بس یہ بتا کہ وہ فلانے کی نواسی ہیں، اور وہ آپ کو انہوں نے سلام بھیجا ہے. تو حضرت نے جواب دیا اور کہا کہ اپنی امی سے کو مجھ سے ملے گی، جلدی سے جاؤ، میں یہی انتظار کر رہا ہوں. جماعت والوں سے ملے، مسلسل دیکھتے رہے اس لڑکے کو، آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا. 1.5 گھنٹے میں وہ لڑکا آیا، کہا جی میری امی نے کہا بالکل ملیں گی. چنانچہ حضرت وہاں سے نکلے، پردہ کروایا. جناب پردے کے پیچھے وہ خاتون سارے ہزارے بتا حضرت تشریف لائے، مولانا سعید احمد خان صاحب اس زمانے کا بہت بڑا نام. تو پورے ان کے خاندان کی سب خواتین مرد اکٹھے ہو گئے، مرد یہاں بیٹھے. تو حضرت نے مخاطب کر کے فرمایا صرف 10 منٹ کی بات کی. فرمایا کہ حضرت جو بیان سننے کے عاشق ہوتے نا، ان کے لیے حضرت بیکار آدمی تھے. حضرت کو بیان کرنا اور یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سنت پر عمل اور یہ سب چیز کمال تھا. حضرت نے 10 منٹ بات فرمائی. 10 منٹ بعد فرمانے کے بعد جیب سے $500 جو آسٹریلین ڈالر کا، یہ آپ کی نسبت ہے، آپ کی چونکہ اتنے بڑے بزرگ سے نسبت ہے، آپ اس کی نواسی ہیں، آپ کو ایک بات میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کرنا پڑے گا، میری بیٹی ہونے کے ناطے یا کچھ بھی ہو. ظاہری بات ہے وہ تو ان کے لیے غنیمت تھا، اس کو انہوں نے قبول کیا. فرمایا کہ وہ وقت ہے، اور آج اس قصے کو 25 سال گزر گئے ہیں. ہر سال 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ یا 50 مرتبہ اگر میں نے آسٹریلیا جانا ہے تو خاص طور پر میں نے ٹکٹ کرا کے اس گھر میں جانا میرا ضروری ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس گھر سے جماعت نہ نکلی ہو. یہ حضرت نے اس گھر کو صرف 10 سے 15 منٹ دیے کہ ایک توجہ، ایک دھیان، یہ ان بڑوں کا توجہ اور دھیان ہے. ٹھیک ہے، اور بڑوں کا توجہ اور دھیان کس بنیاد پر ہے؟ اچھے اخلاق کی بنیاد پر ہے، توجہ کی بنیاد پر ہے. ہمارے اخلاق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے اخلاق اپنے جوڑنے والوں کے ساتھ، ہمارے اخلاق اپنے اہل تعلق کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ اور مافوق کے ساتھ. یہ کیسے؟ جناب اپنے جو بڑے ہیں ان کے سامنے اچھے یس سر یس سر جی 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 جیسے آپ فرمائیں جیسے آپ فرمائیں، اور پیچھے بڑی جوتی یار اس کو سلام کرے گی، یہ دیکھو اس کی حرکت ایسی ہے ویسی ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو کہ بلا کے ذہین ہوتے ہیں، ان میں اخلاق صفر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے کے بارے میں ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ بہت ذہین ہے، ان کی نظر میں وہ بہت سمجھدار ہیں. اب ان کے اس فیصلے کو
جو دوسرے کے بارے میں فیصلہ کیا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ میں فرسٹ آتا ہوں، کیونکہ میں ہر دفعہ رائٹ ڈیسیجن لیتا ہوں، ہر دفعہ اچھی بات کرتا ہوں. چنانچہ ان کو اپنے جھوٹ کے اوپر یقین ہوتا ہے. جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو ہوتے ہیں، ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ مر نہ جائے، اللہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ ناول. یعنی ایک منظم جھوٹ ہے نا. ڈرامے کے لیے پاگل ہوتے ہیں لوگ، ہوتے ہیں نا پاگل ہو رہے ہوتے ہیں ڈرامے کے پیچھے. اور کیا ہے کیا ڈرامہ؟ ڈرامے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈرامہ کر رہا ہے. ڈرامے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھوکہ. انسان کمزور ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، تو اپنے ہی ذہن سے دھوکہ کھا کے بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں فیصلہ کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی میں تو یہ کر رہا ہوں. میں اب یقین کیجئے ہمارے درسگاہ میں اتنے ذہین فتین لوگ. میں ایک دفعہ ملنے گیا، سبزی منڈی کا کام کر رہا ہے ہریش بھائی، سبزی منڈی کا. اللہ کے بندے کیا ہے یہ؟ ایسا تجھے کیا بتا، کتنی تنخواہ ہے تیری؟ میں نے کہا جی اتنی ہے. مجھے اس سے میری تنخواہ سے اس کی تنخواہ کئی لاکھ روپے زیادہ تھی. میں گنا تو بتا ہی نہیں سکتا، گنا کو چھوڑے. کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو فضول ہے، بھائی اتنی تنخواہ کوئی مدرسے والا دے گا مجھے اتنی تنخواہ؟ کیا ذہانت نے مار دیا، اس کی ذہانت نے مار دیا. اور کچھ عرصے کے بعد آیا اور یہاں میرے پاس آیا کراچی میں، اور مجھے ہاتھ پکڑ کے رونا شروع ہوئے. کہتا یہ تو نے ایک نماز پڑھی ہے، کاش کہ مجھے بھی یہ سعادت مل جاتی. میں نے کہا کماؤ اپنے لاکھوں روپے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ چسکا پڑ جائے تو، کیونکہ انسان کے اندر اوپر اپنی عقل کا جو نشہ ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور آپ یقین کیجئے ہمارے ایک ساتھی تھے، خامسہ سے اسکپ کیا اس نے، ٹھیک ہے. 28-29 گاؤں، 5-6 شہر اس اکیلے بندے کو جانتے ہیں. اور ایک آواز پہ یہ اللہ کا رسول، اللہ کا. اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے تو لے آؤ، اپنے بچے کو قاری بنانا ہے تو لے آؤ، ہم بتا دیں گے کہاں چلے جاؤ، ہم لکھ دیں گے سفارش وہاں چلے جاؤ. کیا صرف اخلاق نے بنایا؟ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. انسانوں میں کمی ہے تو اخلاق کی کمی ہے تو اصرار کی کمی. ارے بھائی یرموک میں 3 بندے مرے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پانی پلاؤ، اس کو کیا تھا؟ اس کے دل سے عزت کرتے تھے. آج لوگ اپنے استاد کے دل سے عزت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے دل سے عزت نہیں کرتے. جب استاد کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے چھوٹوں کی دل سے عزت نہیں، یقین کرو کچھ کام نہیں ہو. اللہ کے نبی نے آخری جملہ بتایا، آخری حد بتا دی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. ہمارا بندہ نہیں ہے، یاد رکھو. جو اپنے سے بڑوں کا عزت نہ کرے ہمارا نہیں ہے. ایک بات، ایک جملے میں ساری ہزاروں کروڑوں تقریریں ایک بات میں. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں کا اکرام نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے. پھر ایک حدیث میں تفصیل بتائی، چھوٹے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں، بڑے کا ادب اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. انسان کو کسی کی عزت کرنی ہو تو اس کے لیے یہ بہانہ کافی ہے. محمد علی قلعے تھے، بہت بڑے پہلوان. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت سی باتیں کی، ان میں سے ایک بات انہوں نے سنائی. فرمایا کہ اس نے ایک بات کی، کہا کہ تمہیں پہلوان کس چیز نے بتایا؟ کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی ایک بات نے پہلوان بنایا. کہا کیا؟ کہا پہلوان وہ نہیں کہ جو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے. پھر ان کے شاگرد کہنے لگے ہم نے خود واقعہ دیکھا. کہ وہ دودھ والے کی دکان پہ گئے اور دودھ والے سے کہا یار دودھ تو دو. تو اس کو پتا تھا یہ آتے ہیں، چنانچہ اس نے وہ بالٹی بھری ہوئی تھی دودھ کی دی تو لی اور گوڑ ساری بالٹی پی گئے. یہ منظر تو ہم نے بھی دیکھا ہے. ہمارے ایک بڑے مفتی صاحب کو جامعۃ الرشید میں آرام سے بیٹھے 3-4 پائپ لگائے، پوری بالٹی دودھ کی پی گئے. اب وہ کہنے میں نے چائے بنانی دکھایا، مجھے بتاتا تو صحیح،
دودھ اتنا میٹھا ہے مجھے تو بھول گیا، وہ چھوٹی بالٹی تھی، یہ پوری بالٹی محمد علی کیلے تھے، پوری بالٹی پہ. تو اس نے کہا پیسے یہ میں آڑا، پیسے ہی نہیں. دودھ والے کو چڑھا غصہ، اس نے اٹھایا گلاس سر پہ مارا تو گلاس یہاں لگا اور ٹوٹ گیا، تو وہ یہاں زخمی سر پورا پھٹ گیا. اس نے دیکھا محمد علی اس سے تو ایک مکہ مارنا میری تو گردن ٹوٹ جائے گی. تو اتنے بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے ٹک نہیں سکے تو میرا کیا وجود ہے. تو لیکن محمد علی قلعے نے اپنا کپڑا نکالا اور سر پہ باندھا. کہا نہیں بھاگو، میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں، دیتا ہوں. گھر سے یہ پیسے لے کے آ کے دے. تو پہلوان نے پکڑ لیا، یا سچ بتاؤ، سچ بتاؤ تو نے مجھے مارا کیوں نہیں، ایک لگا ہی دیتا. چلنے کا بات یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی برا کرتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹا ہے یا مجھ سے بڑا ہے یا میرا برابر ہے. اگر مجھ سے چھوٹا ہے نا تو میں کہتا ہوں اپنے سے چھوٹے سے کیا مقابلہ کرنا. جب دیکھتا ہوں مجھ سے بڑا ہے تو میں کہتا ہوں اپنے سے بڑے کو کیا برا کہوں. غلط بات ہے، نہیں کہنا چاہیے. اور جب اپنے برابر کا ہوتا ہے تو کہتا ہوں یار آج میں اس کے ساتھ معاف کر کے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس سے بڑا بن جاؤں. یہ بڑا بننے کا موقع ہے، مقابلہ کرنے کا موقع نہیں. تو میں یہی سوچتا ہوں، یہی تصور کرتا ہوں. تو دوستو اخلاق کی بنیاد ہے، ایک بنیاد پچھلے ہفتے عرض کی تھی عاجزی، اور دوسری بنیاد آج عرض کر رہا ہوں دوسروں کی عزت کرنا. جس شخص کے مزاج میں دوسرے کی عزت نہیں ہے اس کے مزاج میں اخلاق نہیں آ سکتے. اور جس نے کسی کی بے عزتی کرنی ہے اس کو کوئی بھی بہانہ چلے گا، کوئی بھی بہانہ بنائے گا اور چلے گا. اور جس کو کسی کی عزت کرنی ہے اس کو عزت کرنے کے لیے ایک بہانہ بھی کافی. حضرت والا فرماتے تھے کسی سے بدگمان ہونے کے لیے اگر 99 دلائل ہیں تو 99 کو چھوڑ دو، ایک دلیل اگر خوشگمانی کی ہے تو خوشگمان ہو جاؤ اس سے، اپنے دل میں اس کے لیے برائی اور بری بات نہ لے کے آؤ. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ جی جو کہا سنا، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے.